کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں اور برکتوں والا بنائے، اور اس میں وہ کام کرنے کی سعادت دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمتیں ملنے کا سبب ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فذلكم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون۔ تو یہ اللہ ہے تمہارا سچا رب، پھر حق کے بعد کیا ہے مگر گمراہی، پھر کہاں پھرے جاتے ہو؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون۔ یوں ہی ثابت ہو چکی ہے تیرے رب کی بات فاسقوں پر، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون۔ تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ اول بنائے پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے؟ تم فرماؤ اللہ اول بناتا ہے پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے گا، تو کہاں اوندھے جاتے ہو؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق۔ تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ حق کی راہ دکھائے؟ تم فرماؤ کہ اللہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ تو کیا جو حق راہ دکھائے اس کے حکم پر چلنا چاہیے، یا اس کے جو خود ہی راہ نہ پائے؟ جب تک راہ نہ دکھایا جائے تو تمہیں کیا ہوا؟ کیسا حکم لگاتے ہو؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون۔ اور ان میں اکثر تو نہیں چلتے مگر گمان پر، بے شک گمان حق کا کچھ کام نہیں دیتا، بے شک اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے بنا لے بے اللہ کے اتارے، ہاں وہ اگلی کتابوں کی تصدیق ہے، اور لوح میں جو کچھ لکھا ہے سب کی تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں،
پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کو چھوڑ کر جو مل سکے سب کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، بلکہ اسے جھٹلایا جس کے علم پر قابو نہ پایا اور ابھی انہوں نے اس کا انجام نہیں دیکھا ہے۔ كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ ایسے ہی ان سے اگلوں نے جھٹلایا تھا تو دیکھو ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا جسے چاہتا ہے اپنے دین کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے، اسے گمراہی سے نکال لیتا ہے، رسوائیوں سے بچا لیتا ہے، اور بالآخر جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ایمان عطا فرمایا، ہدایت عطا فرمائی، وہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے سائے میں اور پھر انعام کے طور پر انعام والے گھر یعنی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ دولت ایمان نصیب ہے، انہوں نے دنیا میں تشریف لا کر اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی تعلیم عطا فرمائی، ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں اور نجات کا راستہ صرف اسلام ہی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، اور یہ استقامت یقیناً نیکیوں سے ملا کرتی ہے۔ نیکیاں کرتے رہیں، اچھے کاموں میں لگے رہیں۔ کہا گیا کہ جو نیکی کرنے سے دور جاتا ہے، جس کے دل کو نیکی کی توفیق نہیں مل پاتی، اس کی معرفت سلب ہو جانے کا شدید خطرہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دامن ایمان پر، دامن اسلام پر استقامت نصیب فرمائے کہ یہی تو نجات کا ذریعہ ہے اور اسی سے بخشش ہے۔ نیکیاں کرتے رہیں گے انشاءاللہ، جو حصار ہے اس کے گرد وہ مضبوط ہوتا رہے گا، اور جتنا حصار مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی اندر کی جو چیز ہوتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کا آج ہمارا موضوع ہے اچھی بات پھیلائیں، نیکیاں عام کریں۔ نیکیاں عام کرنا یہ ایک ایسا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو جو فضیلت عطا فرمائی وہ اس بنیاد پر عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر ہوئی کہ نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ نیکی کی دعوت عام کرنے کی آج کتنی ضرورت ہے، کس قدر ماحول فتنے والا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں روشن تعلیمات کی کس قدر آج کے دور میں ضرورت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور کتنا اس کو حاصل کرنا چاہیے، کتنا اس کو فالو کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس دور میں موجود فتنوں کے سامنے کس طرح نیکی کی دعوت دیتے ہوئے بند باندھا اور پھر نیکیوں کا پرچار کیا، ہدایت کو پھیلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا۔ اس کے لیے کیا کیا نبی پاک علیہ السلام نے اس کارہائے نمایاں سر انجام دیے، کس طرح سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں ہوتی رہیں، اور آج کے دور میں ہم نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ یہ ساری ہی باتیں بشمول نیکی کی دعوت کے فضائل آج سلسلے میں شامل رہیں، تو آپ آخر تک جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بھی ہوگی، قرآن کی تلاوت ہم سن چکے ہیں، انشاءاللہ آپ کی فرمائشوں کو بھی شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ ابھی بڑھتے ہیں، ہمارے زبیر بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے آج سلسلے میں، کلام سنیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد مبلغین کے مدنی پھولوں کا تبادلہ ہوگا۔ آئیے کلام سنتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی
محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح صلی علی نبینا صلی علی محمد گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر سے ہم لگائیں گے آنکھوں سے ہم لگائیں گے آج نہیں تو کل صحیح صلی علی نبینا صلی علی محمد کیا ٹھیک ہو رخ نبی پر مثال گل کیا ٹھیک ہو کیا ٹھیک ہو رخ نبی پر مثال گل کفِ پا ہے جمال گل پامال جلوائے کفِ پا ہے جمال گل کیا ٹھیک ہو جنت ہے ان کے جلوہ سے جو یا رنگ بو جنت ہے ان کے جلوہ سے جنت ہے ان کے جلوہ سے جو یا رنگ بو ہمارے گل سے ہے گل کو سوارے گل اے گل اے گل اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوارے گل بغار جاں فضا تم ہو نسیم گلستان تم ہو بغار جاں فضا تم ہو نسیم گلستان تم ہو بغار جاں فضا تم ہو نسیم گلستان تم ہو بہار باغ رضوان تم سے ہے زیب جنا تم ہو زیب جنا تم ہو زیب جنا تم ہو زیب جنا تم ہو زمین و آسمان
سب بہاریں آپ کا صدقہ، آپ کا صدقہ، آپ کا صدقہ، بہاریں بے خزاں تم ہو، بہاریں جاویداں تم ہو، بہاریں جاویداں تم ہو۔ خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے، کون دولا ہے، کون دولا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو۔ تو جنت ہے ان کے جلووں سے جویا رنگ و بو، اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوارے گل، اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوارے گل۔ ان کے قدم سے سلائے عالی ہوئی جنا، ان کے قدم سے سلائے غالی ہوئی جنا، واللہ میرے گل سے ہے جاہو جلال گل، واللہ میرے گل سے ہے جاہو جلال گل۔ کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، سنتا ہوں عشق شاہ میں دل ہوگا خوفشاں، سنتا ہوں عشق شاہ میں دل ہوگا خوفشاں، یا رب یہ مشدہ سچ ہو مبارک ہو فعال گل، یا رب یہ مشدہ سچ ہو مبارک ہو فعال گل، یا رب غرار بھرا رہے داغ جگر کا، یا رب ہرا بھرا رہے داغ جگر کا، ہر ماہ بہار ہو ہر سال سال گل، ہر ماہ بہار ہو ہر سال سال گل۔ کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، اور کر اس کی یاد جس سے ملے چین عندلیب، کر اس کی یاد جس سے ملے چین عندلیب، دیکھا نہیں کہ خارے علم ہے خیال گل، دیکھا نہیں کہ خارے علم ہے خیال
خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو آستانے پہ تیرے سر ہو اجل لائی ہو اور اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو کروں اس کی یاد جس سے ملے چین عندلی دیکھا نہیں کہ خار علم ہے خیال گل کیا ٹھیک ہو رخ نقوی پر مثال گل اور ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں کیجے رضا کو حشر میں خندان مثال گل کیجے رضا کو حشر میں خندان مثال گل سبحان اللہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام میں یاد شاہ میں روں انا دل کریں ہجوم ہر اشک لالا فام پہ ہو احتمال گل آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں آنسو بہ جانا اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرتے کرتے یہ نوبت آنا کہ خوش نصیب آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، یہ یقیناً بہت اچھا کام ہے۔ ہر اشک لال افام پہ ہو احتمال گل، تو وہ خون ملے ہوئے اگر بھی آنسو نکلیں تو پھر وہ پھول کا درجہ رکھتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مبلغین ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں، عمران مدنی بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں، میرے ساتھ خرم بھائی موجود ہیں۔ مدنی پھولوں کا تبادلہ ہوگا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں اور اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں اور مشکات شریف میں اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنا اسلام ٹھیک کرے، یعنی درست طور پر اسلامی عقائد پر موجود ہو، اسلامی عقائد صحیح طور پر اختیار کر لے، تو جو نیکی بھی کرے گا وہ 10 گنا لکھی جائے گی، یعنی اس کا ثواب اتنا بڑھا دیا جائے گا 700 گنا تک، یعنی 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کی نیکی کا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا، اتنی نیکی لکھی جائے گی۔ اور فرمایا ہر برائی جو کر بیٹھے گا وہ 1 گناہ ہی لکھی جائے گی یہاں تک کہ وہ رب سے ملے۔ نیکی کرے گا تو اس پر ثواب زیادہ ہوتا چلا جائے گا، انعام زیادہ ہوتا چلا جائے گا، اگر گناہ کرے گا تو وہ گناہ 1 ہی ہوگا۔ بہرحال جہاں بندے کو فائدہ زیادہ نظر آتا ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ یہاں 2 صورتوں میں اس مثال کو سمجھیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو نیکی کی دعوت دی، نیکی کی ترغیب دلائی، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ نیکی وہ ہے جو رب کو راضی کرنے والی ہے، اور گناہ وہ ہے جو رب کو ناراض کرنے والا ہے۔ بہت بڑی بات یہ ہے کہ بندے کو رب کی رضا ہی چاہیے، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا گیا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھوڑی سی رضا بھی بہت بڑی ہے۔ تو بندے کو نیکی ہی کرنی چاہیے، نیکی کی طرف آنا چاہیے، لیکن نیکی پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب کیسے عطا فرما رہا ہے کہ جو 1 کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 10 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا،
جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس کی مثل 10 ہے. جو ایک کرے گا اللہ کریم اتنا سارا ثواب عطا فرمائے گا, اتنا انعام عطا فرمائے گا. تو کوانٹٹی کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو جس میں کوانٹٹی زیادہ مل رہی ہو, تھوڑے سے کام پر انعام زیادہ مل رہا ہو, بندہ اس کی طرف بڑھتا ہے. تو ایسے بھی نیکیوں کی طرف آنا چاہیے, یہ رب کی رضا کا باعث ہے. ایسے بھی نیکیوں کی طرف ہی آنا چاہیے. آج کا ہمارا ٹاپک نیکیاں عام کریں ہے. کیا فائدے ہیں اس کو عام کرنے کے؟ اور جب ہم نیکی کو عام کرتے ہیں, اچھی بات کرتے ہیں, اچھی بات سنتے ہیں, تو ایک احساس خوشگوار سا طاری ہوتا ہے, ایک خوشگوار سا ایک احساس پیدا ہوتا ہے. بندہ سکون محسوس کرتا ہے, اپنے آپ میں اطمینان محسوس کرتا ہے, بے قاعدگی سے بچا رہتا ہے, باقاعدہ زندگی کی طرف آتا ہے. اور کیا کیا فوائد ہوتے ہیں نیکی کی دعوت عام کرنے کے, کیا فضائل ہیں, کیسے اس کو عام کیا جائے. اور خرم بھائی سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا آج کے دور میں ضرورت ہے اور کس طرح سے نیکی کی دعوت عام کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے خالد بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا آج کا عنوان آپ نے رکھا ہے. نیکیوں کے عام کرنے کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نیکیوں کا عام کرنا یہ ہماری دینی ضرورت بھی ہے اور اخروی اور دنیا کی ضرورت بھی ہے. دنیا میں بھی اس کی ضرورت ہے, آخرت میں بھی اس کی ضرورت ہے. اس کے فائدے ذات کو بھی ہیں, سماج کو بھی. جی پورے ہماری ذات کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا, پورے معاشرے کو اس کا فائدہ پہنچے گا, اور پھر آخرت میں بھی اس کا فائدہ بہت پہنچے گا. زبردست. تو نیکیوں کو عام کرنے کے لیے اخروی فائدہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی نیکی کی طرف بلائے, یعنی نیکی کی دعوت دے, اور جو جتنے اس کے اوپر اس بات پر عمل کریں گے, تو اس شخص کو جس نے نیکی کی طرف بلایا اس کو ان تمام لوگوں کے عمل کے برابر اجر دیا جائے گا. اور جس نے برائی کی طرف بلایا اور اس کی برائی پر جتنے لوگوں نے عمل کیا ان کی برائیوں کے برابر اس کو گناہ دیا جائے گا. اچھا, یہ بھی ساتھ ساتھ فرمایا کہ جس کو ان کے برابر اجر دیا جائے گا ان عمل کرنے والوں کے بھی اجر سے, اور برائی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی بھی جو ان کو گناہ ملے گا اس سے بھی کمی نہیں کی جائے گی. یعنی ایک شخص کسی شخص کو نمازی بنا دے اور وہ آگے نمازی بناتا چلا جائے, اس نے ایک سلسلہ شروع کیا لوگوں کو نمازی بنا دے گا, اس کی ترغیب سے, اس کی تحریر سے لوگ نمازی بنتے چلے گئے, لاکھوں نمازی اس کی وجہ سے بن گئے. تو ان نمازیوں کو تو اپنی نمازوں کا ثواب ملے گا, اور ان تمام لوگوں کا جو ثواب ہے وہ اس کے بھی کھاتے میں لکھا جائے گا. یہ تو اس کا اخروی ثواب ہے. پھر آپ نے بتایا کہ آیت کریمہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہر آنے والا لمحہ جو ہے وہ پچھلے لمحے سے زیادہ بہتر ہے, کہ رب کی قرب کی منازل میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اس کے تحت ایک جملہ یہ بھی لکھا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو دین کی دعوت دینے والے, نیکی کی بات بتانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب کہیں بھی کوئی بھی مسلمان نیکی کر رہا ہوتا ہے وہ حضور کے بتائے پر نیکی کر رہا ہوتا ہے, لہٰذا اسے بھی ثواب ملتا ہے, آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کا اجر ملتا ہے, اور وہ بھی قرب خداوندی کا یہ سلسلہ یعنی چلتا ہی چلا جاتا ہے. اور پھر نامہ اعمال تو پھر اس کا نیکیوں کا یعنی یہ جاری رہتا ہے. یہ تو اخروی ہمارا معاملہ ہے. اور پھر ایک اور حدیث پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الدال علی الخیر کفاعلہ, کہ نیکی کی طرف بلانے, یعنی کہ نیکی کی طرف یہ دلالت کرنے والا, نیکی کی راہ دکھانے والا وہ نیکی کرنے والے کی طرح ہے. تو اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ جو نیکی کرے, نیکی کی راہ دکھائے, مشورہ بھی دے, فرما رہی جتنے بھی یہ اس نیکی کی راہ میں جو جتنے بھی اسٹیپس ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ سب کے سب اجر کے مستحق ہوں گے. تو یہ اخروی فائدہ پھر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی اللہ رب العالمین نے, انہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی, مولا جو بندہ نیکی کی بات بتائے اور برائی سے روکے اس کے لیے کیا اجر ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے, اس کے ہر کلمے کی عوض اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرو. تو اس قدر یہ ایک تو نیکیاں اتنی بوسٹ اپ ہوتی رہتی ہیں, بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں. اور نامہ اعمال قیامت کے دن تو ہمیں ایک ایک نیکی کی بڑی ضرورت ہوگی. تو اخروی فائدہ ہے, دنیاوی لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں ہمارے خالد بھائی تو اتنا فائدہ ہے کہ آپ دیکھیں کوئی ایک شخص کاروبار کرتا ہے, وہ یہ تلاش کرتا ہے کہ میری مین جگہ پر, جہاں پر میں پیسے وغیرہ میں حساب کتاب کر رہا ہوں, ایسا شخص آئے کہ جو نیک ہو, یعنی جس کی میں دیانت داری پر بھروسہ کر سکوں. تو وہ تلاش کرتا ہے کہ نیک آدمی ملے.
تو اب وہ نیک آدمی اس کو وہیں سے مل سکے گا جہاں پر اگر نیکیوں کو پھیلاتا رہے گا تو پھر ایسے لوگ کثرت کے ساتھ اس کو مل جائیں گے. لیکن اگر دیانتدار نہیں ملے گا تو وہ اسی پریشانی میں رہے گا, وہ اس معاملے میں ٹینشن میں ہی رہے گا کہ مجھے کوئی ایسا شخص نہیں مل پا رہا کہ جو نیک ہو, جس کی دیانتداری پر, نیکی پر بھروسہ کر کے میں اپنے کاروبار کا کوئی حصہ اس کے اوپر یعنی کہ اس پر اعتماد کر کے لگا سکوں. اسی طریقے سے کسی علاقے کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ جہاں پر برے لوگ رہتے ہیں, یہاں نیکیاں پھیلانے والے نہیں بلکہ شر پھیلانے والے رہتے ہیں, تو رات کی تاریکی میں ان کی گلیوں سے گزرتے ہوئے بھی انسان خوف محسوس کرے گا کہیں ایسا نہ ہو کوئی برائی کرنے والا ہمارے ساتھ کوئی مالی یا جانی لحاظ سے ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے. تو جب جس معاشرے کے اندر نیکیاں عام ہو جاتی ہیں, نیک لوگوں کی کثرت جہاں پر ہوتی ہے, وہاں پر تو سکون ہی سکون ہے. وہاں کی رات کی تاریکی میں بھی گلیوں سے گزرنے میں انسان کوئی ٹینشن میں, کوئی پریشانی میں نہیں ہوتا. لیکن اگر جس معاشرے کے اندر بے چینی, کرب ہو اور نیکیاں پھیلانے کا ماحول نہ ہو بلکہ وہاں پر یعنی کہ برائیاں عام ہوں, تو وہاں جانے سے لوگ خوف محسوس کرتے ہیں. آپ دیکھیے کسی بھی ملک کے اندر بھی اگر یہ پتہ چل جائے یہاں پر امن و امان کی صورتحال نہیں ہے تو وہاں پر لوگ کاروبار نہیں کرتے کہ ہمیں یہاں پر نقصان ہوگا. اسی طرح تو یہ پورے ملک کے اندر اگر امن عام کرنا ہے تو نیکیوں کو عام کرنا ہوگا. جب نیکیاں عام ہوں گی, نیک لوگوں کی جب کثرت ہوگی تو پھر وہاں پر کاروبار بھی پنپے گا. تو یہ دنیا کے لحاظ سے بھی اگر دیکھیں تو اس کا فائدہ ہے. اسلام تو امن عالم کا پیغام دیتا ہے, یعنی ایک خطے, ایک علاقے تک محدود نہیں ہے بلکہ ساری دنیا تک یہ وہی پیغام دیتا ہے کہ امن آئے گا جب اسلام آئے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے ہیں اور اس کے بعد عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ طور پر پہلے بھی مکہ شریف میں بھی جتنے عرصے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے رہے, لیکن مدینہ میں آ کر جب مسلمان ایک خاص جگہ پر آ کر اسٹیبل ہو گئے تو عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزید اخلاقیات کی باقاعدہ جو پرچار ہے, اس وقت زیادہ تر فوکس توحید پر تھا اور اس کے عنوان پر گفتگو تھی. پھر آیات کا نزول ہوتا رہا اور آگے دین کی جو تکمیل کے مراحل تھے وہ آگے بڑھتے چلے گئے. تو عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف گوشوں میں اس کی تربیت فرمائی, حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے عمران بھائی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مختلف علاقوں میں بھیجا کرتے تھے کہ وہاں جا کر وہاں کے لوگوں کو دین سکھاؤ, تو وہاں پر بھی ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا تھا کہ دین سکھایا جائے گا. مطلب کیا ہوگا کہ صرف نماز کے لیے یہ رہنمائی نہیں کرے گا, صرف مسجد تک محدود نہیں رہے گا, بلکہ لوگوں کے ساتھ ہر جگہ ان کا دین موجود ہوگا. مطلب دین کی رہنمائی موجود ہوگی, اس کے اصول کی روشنی میں کام کریں گے, نیک ہو کر کام کریں گے تو انشاءاللہ معاشرہ پروان چڑھتا چل جائے گا. کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل, دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو خود بساط خود جو آپ کا عمل مبارک ہے سبحان اللہ, وہ اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود نیکیاں کرنے والے اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے والے, خود برائی سے بچنے والے, دوسروں کو بچانے والے. اب اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کو دنیا کے کونے کونے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت جانتے ہو. تو اب اس میں حجۃ الوداع کے موقع پر جب یہ حدیث مبارک حضور نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے مختلف جگہوں پر جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے, اولیاء کرام علیہم رضوان کے مزارات ملتے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو ان کی جائے ولادت وہ نہیں ہوتی, ان کی پیدائش کا مقام وہ جگہ نہیں ہوتی جہاں پر ان کا مزار شریف موجود ہے. لیکن کیا ہے کہ تاریخ ولادت, مقام ولادت کوئی اور ہوتا ہے, مقام وفات کوئی اور ہوتا ہے. یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے نیکی کی دعوت کو عام کرنے, برائیوں کو منع کرنے کے لیے سفر کو اختیار کیا ہے, اور اسی طرح طلب علم دین کے لیے سفر کو اختیار کیا ہے. تو یہ ہمارے اسلاف کی جو ہے سیرت بھی ہمیں بتاتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے فرحت آمیز آپ کے فرامین ہیں کہ اگر وہ پڑھے جائیں تو خود دل کرتا ہے کہ نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے منع کریں. دیکھیں علم جو ہے نا وہ بندے کی رہنمائی کرتا ہے. ایسا ہی ہے, بندہ جو بھی پڑھتا ہے, جو بھی دیکھتا ہے, اب علم جو حاصل ہوتا ہے مختلف ذرائع سے حاصل ہوا کرتا ہے. بسا اوقات علم پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے, اسٹڈی کی جاتی ہے. بعض اوقات علم جو ہے نا وہ دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے, بندہ نالج حاصل کرتا ہے دیکھنے سے. ٹھیک ہے, ان تمام ذرائع سے علم حاصل ہوا کرتا ہے. تو اب بندہ جو بھی دیکھے گا
یا جو بھی سنے گا یا جو بھی پڑھے گا تو اس کی اپنی زندگی کے اندر وہ چیزیں اس کی ذات کے اوپر نافذ ہو جایا کرتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نیکی کی دعوت دینے والے بنیں، برائیوں سے منع کرنے والے اگر ذات پر نافذ نہ بھی ہو عمران بھی تو اثر تو آتا ہے، اثر آتا ہے، بالکل بالکل اثر آتا ہے اس کا، کیونکہ تحریر خاص طور پر بندے کی ذات پر اثر رکھا کرتی ہے۔ اب اس کے فرامین کو پڑھیں، اس کے فضائل کو پڑھیں تو انشاءاللہ نیکی کی دعوت دینے کا بھی ذہن بنے گا، ثواب بھی ملے گا، برائیوں سے منع کرنے کا بھی ذہن بنے گا۔ سنن ترمذی کی حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نضر اللہ امرأن، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، کیا بات، خوشحال رکھے، صحت مند رکھے، اس کے بہت معنی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے، فرمایا جو میری حدیث کو سنے، یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارک حلیۃ الاولیاء کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میری امت تک کوئی اسلامی بات پہنچائے تاکہ اس سے سنت قائم کی جائے یا اس سے بد مذہبی دور کی جائے تو وہ شخص جنتی ہو جاتا ہے۔ یعنی نیکی کی دعوت دینے، برائی سے منع کرنے کا ثواب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ نے ایک مرتبہ وہی ارشاد فرمائی، وہی بھیجی کہ جس نے بھلائی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا اور لوگوں کو میری اطاعت یعنی فرما برداری کی طرف بلایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میرے عرش کے سائے میں وہ شخص ہوگا۔ اب قیامت کا جو دن ہوگا نا وہ بڑا وحشتناک، بڑا ہی جو ہے وہ بڑا ہی دل دہلا دینے والا وہ دن ہوگا کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، میزان عمل جو ہے وہ لایا جائے گا، اور اس وقت میں اگر کسی کو عرش الہی کا سایہ مل جائے تو یقیناً وہ بندہ نجات یافتہ ہوگا۔ تو اس وقت کی نجات چاہیے تو یہ دنیا دارالعمل ہے، ہمیں جو ہے وہ دوسروں کو نیکی کی دعوت و برائی سے منع کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نیکی کا حکم دینا، سبحان اللہ، نمبر 2 برائی سے منع کرنا، اللہ، اور نمبر 3 صبر کے مقام پر سچ کہنا، اور نمبر 4 فاسقوں سے بغض رکھنا۔ جس نے نیکی کا حکم دیا اس نے مومنین کے ہاتھ مضبوط کیے، واہ واہ واہ، یعنی اسلام کو مضبوط کیا، اور جس نے برائی سے منع کیا تو اس نے فاسقوں کی ناک خاک آلود کی، یعنی برائی کا دروازہ اس نے روک دیا۔ واہ جی واہ، تو ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے۔ بسا اوقات ہوتا کیا ہے خالد بھائی، بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار میرے پاس تو اس کام کے لیے ٹائم نہیں ہے، میں نیکی کی دعوت کے لیے الگ سے ٹائم نکالوں، برائی سے منع کرنے کے لیے الگ سے ٹائم نکالوں، تو اس لیے بندہ سوچتا ہے کہ میں تو گھر بھی چلا رہا ہوں، آفس بھی جاتا ہوں، پہلے اتنی ذمہ داریاں، یہ ایک اور ذمہ داری آتی، ہاں اتنی زیادہ میری ذمہ داریاں ہیں، تو اب میں جو ہے نا بطور مبلغ جو ہے یہ سارے کام کرنے کے لیے ٹائم الگ سے کیسے نکالوں گا، میرے تو سارے معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ صحیح۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بھی مسلمان ہے نا، ہمارے اسلام نے ہمیں بتایا ہے جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ مبلغ ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، صحیح ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، لوگوں میں آئی۔ کس وجہ سے بہترین ہو؟ کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ نیکی کا حکم دینے والا، برائی سے منع کرنے والا مبلغ ہی تو ہوتا ہے، اسلام کا داعی ہوتا ہے۔ تو ہر شخص بحیثیت مسلم، بینگ اے مسلم، ہر بندہ مبلغ تو ہے ہی، الگ سے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ بھائی تمہیں الگ سے یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ پھر بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت، ایک ہی حدیث جانتے ہو، تو یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر بندہ مسلمان یہ مبلغ ہے۔ البتہ الگ سے ٹائم نکالنا ہر جگہ پر یہ ضروری نہیں ہوا کرتا۔ بھائی آپ نے کسی کو نماز کی دعوت دینی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے لیے کون سا الگ سا ٹائم آپ نے نکالنا ہے؟ آپ جا رہے ہیں ساتھ ساتھ لیتے، آپ جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد جا رہے ہیں، جاتے ہوئے لوگ مل رہے ہیں آپ کو، تو ان کو جو ہے وہ نیکی کی دعوت، نماز کی دعوت دیتے ہوئے چلے جائیں۔ صحیح، اللہ توفیق دے گا تو وہ آپ کے ساتھ کوئی 1-2 چل بھی لے گا۔ آپ فیکٹری میں موجود ہیں، اپنی جاب پر موجود ہیں، اپنے بزنس پر ہیں، تو وہاں پر بھی ظاہر ہے کہ جانوروں میں تو موجود نہیں ہے نا، آپ کے ارد گرد انسان ہی موجود ہیں، مسلمان ہی موجود ہیں، تو بھئی وہاں ان کو آپ نیکی کی دعوت دیں۔ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں،
اپنے جو آپ کے کولیگس ہیں، آپ کے افراد ہیں، ان کو نیکی کی دعوت دیں، ان کو نماز کی دعوت دیتے ہوئے چلے جائیں۔ آپ گھر میں زندگی گزار رہے ہیں تو انسان ہی بستے ہیں گھر کے اندر، تو آپ جو اچھا عمل کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ نیکی کی دعوت دے دیں۔ کوئی برائی دیکھ رہے ہیں تو اس سے منع کر دیں۔ تو الگ سے ٹائم نکالنا ہر جگہ پر ضروری نہیں ہوا کرتا، البتہ ٹائم ہمیں نکالنا چاہیے۔ اس کی فضیلت الگ سے ہے کہ ہم اگر اپنا وقت نکال کر دین کے لیے کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے رب کے دین کے لیے کام کریں گے، اللہ کریم ہمارے کاموں کو سنوار دے گا، ہمارے گھر کو سنبھالے گا، ہمارے کام جو ہے وہ غیب سے بن جائیں گے۔ تو دین کے لیے وقت بھی نکالنا چاہیے، لیکن اگر نہ نکلے تو بھائی جو آپ کر رہے ہیں اس میں ایک ایلیمنٹ آپ شامل کر لیں، ایک ذہن بنا لیں کہ مجھے نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے منع کرنا ہے، اور جب ذہن بن جاتا ہے تو پھر راستے کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ماشاءاللہ عمران بھائی، آپ کی باتوں سے دو باتیں میرے ذہن میں آئیں۔ ایک تو یہ کہ ٹائم آپ کو نکالنا نہیں ہے، اس میں یوں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے، نسل نو کی تعمیر بہت ضروری ہے، اور اس کو بہت سارے ٹائٹلز کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ اب جب اتنی تعمیر اور اتنی ترقی اور اتنی تربیت کی طرف ہم فوکس کر رہے ہیں، کس چیز کی تربیت دیں گے؟ رول ماڈل آپ کے سامنے کیا ہے؟ بالیقین رول ماڈل کے طور پر ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے، عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہی فرمودات ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا لایا ہوا دستور اور منشور ہمارے سامنے ہے۔ ہم نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ اس کو ایک اچھا مسلمان تو بنائیں گے نا، اس کی انتہائی بیسک تعلیم میں، بیسک تربیت میں یہ چیز شامل کریں گے کہ اس کو ہم نے ایک با کردار مسلمان بنانا ہے۔ اب با کردار مسلمان بنانے کے لیے کیا ایفرٹ ہو سکتی ہیں؟ بالیقین آپ اس کو دین کی بات بتائیں گے۔ بیٹا با کردار مسلمان وہ ہوتا ہے جو سچ بولنے والا ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کو عمران بھائی سچ بولنے کی تعلیم دے رہے ہیں تو اس کو کس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ بالیقین یہ نیکی کی دعوت ہے۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ برائی نہیں کرنا، اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں بھی ہو دھوکہ دہی سے کام نہیں لینا، تو اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نیکی کی ہی دعوت ہے۔ یعنی نیکی ہماری 5 ارکان اسلام پر ہی منحصر نہیں ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ طیبہ پڑھنا یہی نیکیاں ہیں، بلکہ نیکی ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ رکھی ہے۔ یعنی معاشرے کی مختلف طبقات پر جب نظر ڈالتے ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز ہمارے سامنے ہوتی ہیں، مختلف انداز لوگوں کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کام کرنے کے طریقہ کار دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان میں اسلامی طریقہ کار کو ایڈ کریں۔ اسلام کی تعلیمات اگر ہمیں پتہ ہوں گی، دوسرے کو بتائیں گے، اس اصول کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آئیں گے جو نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے۔ اس کا بہترین فائدہ یہ ہوگا، نیت اچھی کر لیں گے کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دین کے مطابق ہو جائے، تو یہ نیکی کی دعوت ہے۔ پھر وہ کسی خاص پہلو پر انحصار نہیں کرے گی۔ مہروز بھائی آپ کیا فرمائیں گے کہ نیکی کی دعوت عام کریں یا نیکی پھیلائیں، تو کس کس شعبے میں نیکی پھیلائی جا سکتی ہے؟ کیا نیکی پھیلانا صرف نماز کا کہنے میں ہے؟ کیا نیکی پھیلانا صرف زکوٰۃ کا حکم دینے میں ہے؟ کیا نیکی پھیلانا صرف لوگوں کے ساتھ مل کر حج کرنے میں ہے؟ انہی چیزوں میں انحصار ہے اس کا، یا اور بھی اس کے پہلو ہیں؟ دین اسلام جو ہے وہ محض عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام جو ہے ایک آفاقی دین ہے۔ ہم بچپن سے ایک جملہ سنتے آ رہے ہیں اور اب کہتے بھی ہیں کہ جناب دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ محض سے لے کر لحد تک ہیں، اور اس کو اگر درست کر لیں تو محض سے پہلے سے لے کر لحد کے بعد تک ہیں۔ تو دین اسلام بڑا آفاقی دین ہے، محض عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے۔ زندگی کے جتنے شعبے ہیں سب ہی میں نیکی کی، بھلائی کی، کامیابی کی دعوت ہم دیں گے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں جہاں اللہ رب العزت نے اس بات انسان اور جنوں کی تخلیق کو بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں کو اور جنوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو وہاں علماء نے اس بات کو، اس نقطے کو بیان کیا ہے کہ عبادت اور نیکی سے مراد کیا ہے۔ محض سجدوں میں پڑے رہنا، محض خانقاہوں میں پڑے رہنا، محض غاروں میں پڑے رہنا، محض نماز کی حالت میں رہنا، یہی عبادت ہے یا اس کے علاوہ بھی عبادت ہے؟ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مسلمان اپنی زندگی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں
تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے. اگر اس کو فالو کر لیں تو مسلمان کا لیا جانے والا ہر سانس، بولے جانے والا ہر کلمہ اور اٹھائے جانے والا ہر قدم نیکی، بھلائی اور عبادت پر مشتمل ہو جائے گا. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بڑی انسانیت کی باتیں کی جاتی ہیں. آپ دیکھیے دین اسلام وہ خوبصورت دین ہے جو کسی کو مسکراتا ہوا دیکھے نا تو اس کے لیے فرمایا اس کو دعا دے دو، الحق اللہ سنہ کا کہہ دو، تم مسکراتے رہو. کسی کو عطر وغیرہ دیکھیں تو اس کو جو نا عطر اللہ ایامکم، اس طریقے کی دعا دے دو. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک پیٹرن دیا ہے ہمیں دین اسلام نے کہ آپ محض مسجد تک، عبادت گاہ تک مسلمان نہیں ہو. مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ بازار میں بھی کھڑا ہے تو مسلمان ہے. اور جہاں پہ نیکی کی دعوت کی جو بات آپ نے کی ہے سورہ عصر میں بیان فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ جو فرمایا یہاں مفسرین نے تواصو کا معنی بیان فرمایا ہے کہ تواصو سے مراد کیا ہے. تواصو سے مراد ہے کنٹینیوسلی یہ کام کرتے رہو، تواتر کے ساتھ استمرار ہو اس کام میں. اور اس کی مثال انہوں نے یہ دی کہ لغوی اعتبار سے کہ تواصو کے معنی کیا ہے، اس میں استمرار کیوں پایا جا رہا ہے. تو اس کی مثال یہ دی کہ ہر زمین سارا سال فصل نہیں دیتی، لیکن جو زمین سارا سال، مکمل سال کے ہر سرکل میں فصل دے رہی ہو اسے کہتے ہیں ارض تواصو، یعنی وہ زمین کے جس پہ سارا سال فصل آ رہی ہو. تو مسلمان کو جہاں حق اور صبر کی تلقین کا حکم دیا گیا تو وہاں پہ تواصو کا لفظ قرآن کریم نے بیان فرمایا. اور اس کا تقاضا ہے استمرار، مستقل مزاجی کے ساتھ آپ نیکی کی دعوت دیتے رہو. آپ مسجد میں کھڑے ہوئے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، یا بیت اللہ میں حج کر رہے ہو، یا جناب جانور ذبح کر رہے ہو، یا کھانا کھا رہے ہو، کھانا پکا رہے ہو، کھانے کے لیے روزی کما رہے ہو، تم نیکی کی دعوت دیتے رہو. اس سے پیچھے نہ ہٹو، اس سے پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اس میں تمہاری معاشرے کی اور آخرت کی بھلائی ہے. سبحان اللہ. بہت پیاری بات کی آپ نے. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ زندگی تو گزار ہی رہے ہیں جہاں اس حیثیت کو آپ اپنے اوپر طاری کرتے ہیں. یہ شاید جملہ عجیب سا لگے لیکن اس کو سمجھیں. جہاں اس حیثیت کو آپ اپنے اوپر طاری کرتے ہیں، یار بالآخر میں انسان تو ہوں، تو وہ بالآخر نہیں، آپ شروع سے انسان ہیں. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم انسان ہیں، ہم کلمہ گو مسلمان بھی ہیں. اس کو بھلانا نہیں چاہیے، اس کو یوں نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں کوئی خاص آواز پر یاد رہے. میرا دین مجھ سے لمحے بھر کے لیے بھی جدا نہیں ہوتا، میں ہر وقت مسلمان ہوں. تھوڑا سا انٹینشن کی ضرورت ہے کہ آپ پریکٹسنگ مسلم بننے کی طرف آئیں، با کردار مسلمان بننے کی طرف جب ہم سب آ جائیں گے. اور ہم اس لیے زندگی گزار رہے ہوں گے. اب صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز زندگی دیکھیں نا، اور بزرگان دین کا، اکابرین کا انداز دیکھیں، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں. بلکہ قرآن یہ ارشاد فرما رہا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. سبحان اللہ، سبحان. کہو کہ میرا جینا، میری نماز، میری قربانی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری زندگی، میری موت، للہ رب العالمین، وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو جب جینا مرنا اس کے لیے ہے، حج، قربانی، نماز، زکوٰۃ سب اس کے لیے ہے، تو انسان کو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میں اس کے دین کا ایک فرد ہوں، اس کے دین سے تعلق رکھنے والا ہوں. میری بات ایک اچھی بات ہونی چاہیے، میری بات وہ ہونی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کی روشنی میں ہو. آپ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کتنا پیارا ہے، اور کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بات بتاتے بھی ہیں، اس کو یاد بھی کرواتے ہیں. صحابہ کا لینے کا انداز کتنا پیارا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کون ہے جو مجھ سے 5 باتیں حاصل کرے اور ان پر عمل کرے، یا کم از کم کسی شخص کو بتا دے جو ان پر عمل کر سکے. سبحان اللہ. مجھ سے 5 باتیں حاصل کرے، اس پر عمل کرے، یا کم از کم کسی ایسے شخص کو بتا دے جو اس پر عمل کرے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہنے لگے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور انہیں شمار کرنے لگے. ایسے ہاتھ لیا ہاتھ میں، اور پھر یہ 1، یہ 2، یہ 3، یہ 4، یہ 5 ارشاد فرمانے لگے. پہلی بات ارشاد فرمائی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرام کاموں سے بچو، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. دوسری بات ارشاد فرمائی اللہ کی تقسیم پر راضی رہو،
سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے. سبحان اللہ. تیسری بات ارشاد فرمائی پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو مومن بن جاؤ گے. یعنی مومن کے جو امتیازی اوصاف میں سے ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوتا ہے. چوتھی بات ارشاد فرمائی جو اپنے لیے پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو مسلمان بن جاؤ گے. سبحان اللہ. یعنی باقاعدہ مسلمان جو ہوتا ہے اسلامی تعلیمات میں رچا بسا تو وہ یہ ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کا بھی خیال رکھ رہا ہوتا ہے. پھر ارشاد فرمایا پانچویں بات کثرت سے نہ ہنسا کرو کیونکہ کثرت سے ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. اللہ. اب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اس طرح سے بیان فرمانا صحابی کے ہاتھ پکڑ کر ان کی انگلیوں پر اس بات کو شمار کروانا یہ کس طرح ترغیبی انداز ہے کہ اس کو سنو بھی اس کو سمجھو بھی اس کو گویا نوٹ بھی کرو اور لوگوں تک پہنچاؤ بھی. اب جب یہ اچھی باتیں پہنچائی جاتی ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو یہ کہہ رہا ہو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو مومن بن جاؤ گے. اس سے نتیجہ کیا ہوگا معاشرے میں نیبرہڈ کا ایک جو اچھا تعلق ہے ایک مثالی تعلق بن پائے گا. اس میں آپ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں گے ایک دوسرے کا احساس کرنے والے ہوں گے اور یہی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جن کو لے کر معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بنتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین آپ یاد کیجئے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ پاک سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اس وقت کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم فرمائی. انصار و مہاجرین کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا اور دین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ دین یہ تمہارا خیرخواہی کا دین ہے. الدین النصیحہ دین خیرخواہی کا نام ہے. پھر وہ آپسی ایسی خیرخواہی کی کہ جہاں بھی آج اچھے معاشرے کی بات کی جاتی ہے ایسے معاشرے کی بات کی جاتی ہے جہاں ہر فرد کو اس کے ڈور اسٹیپ پر اس کے حقوق مل رہے ہوں تو وہاں سب سے پہلا تصور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مدینہ منورہ کا آتا ہے جہاں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک اصولوں پر زندگی کو پروان چڑھایا. یہ اصول اپنے لوگوں کو بتا دیے کہ ان کو فالو کرتے رہو گے اچھے رہو گے کامیاب رہو گے. بندہ نیکیاں حاصل کرے نیکیاں پھیلائے اور خود نیک بنے تو اس کا اثر نہ صرف اس بندے کو ہوگا بلکہ اس کے ارد گرد رہنے والوں کو بھی ہوگا. نیکیوں کے بے شمار اثر ہیں بے شمار نتائج ہیں بے شمار ثمرات ہیں. ایک گلدستہ شامل کرتے ہیں سلسلے میں اور اس کے بعد مزید آگے بڑھتے ہیں. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضور نماز سے محبت ہو جائے اور نماز کا لطف ملے اور نماز کی برکتیں ملے اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ نماز سے پہلے نا 2-3 جملے کہہ لیا کرو. پوچھا وہ کیا؟ کہا کہ نماز سے پہلے یہ کہا کرو کہ یا اللہ میں تیری عبادت اس لیے کر رہا ہوں کہ تو اس کا مستحق ہے کہ تیری عبادت کی جائے اور میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ تو میرا معبود ہے میں تیرا بندہ ہوں. میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ مجھے تجھ سے محبت ہے. میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں اور تیری ہی ذات جو ہے نا وراء الورا ہے. تو انہوں نے اس طرح کے 2-3 جملے بتائے. اچھا وہ 2-3 جملے بتائے نا تو اس کے بعد جب نماز سے پہلے یہ جملے کہنا شروع کیے تو نماز کا جو لطف اور جو اس کی روحانیت تھی وہ حاصل ہونا شروع ہو گئی. اس کے ساتھ نماز سے پہلے یہ والی دعا بھی روایات کے اندر موجود ہے کہ جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اس سے پہلے وہ یہ پڑھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین کہ میں نے اپنا چہرہ پھیر دیا اس کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. یہ اسی طرح کا جملہ ہے جو حبیب نجار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا جو سورہ یاسین میں ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. یہ جو قرآن و حدیث میں اور دین میں جو نیتیں بیان کی گئی ہیں اور یہ جو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض اور اس طرح کی جو اور چیزیں ہیں اس میں کیا ہے کہ یہ وہ بابرکت اور رحمتوں بھرا پانی ہوتا ہے جو عمل کی جڑ میں آپ دیتے ہیں. اللہ اکبر واہ واہ.
عمل کی جڑ میں یہ آپ پانی دیتے ہیں. عمل کی جڑ دل میں ہوتی ہے اور عمل کی جڑ ایمان ہے. سبحان اللہ. اور اس ایمان کا یہ اظہار ہوتا ہے کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا اس کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. میری نمازیں اس کے لیے، میری قربانیاں اس کے لیے، میرا جینا اس کے لیے، میرا مرنا اس کے لیے. جب اس والی نیت کے، اور یہ وہ ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، کہ تمہاری طرف سے تقوی خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں تو یقیناً تقوی ہی پہنچتا ہے. بندہ اپنے دل کو صاف رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دیکھ رہا ہے. حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. بندہ اپنے اعمال کو درست کرے، وہ عمل کرے جو اللہ کریم نے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز ہیں، آئیے ان کو شامل کرتے ہیں. سگیتر محمد اکرام اختاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے، جس میں آج موضوع نیکیاں عام کریں ہیں. تو بلگین سے عرض ہے کہ ایسا کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ بندہ نیکی کی دعوت دے تو دوسرے کے دل پر اثر کرے اور وہ اس پر عمل کرنے لگے. رہنمائی ارشاد فرما دیں. اور ناصر اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ ہمیں کلام سنا دیں، گناہوں کی عادت چھڑا میرے موت. سبحان اللہ. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. بہت پیارا آپ نے سوال کیا. ایک تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس کا بہت پیارا جواب، نفیس جواب ارشاد فرماتے ہیں با عمل با اثر ہوتا ہے. بندہ خود عمل کرنے والا ہوگا تو پھر وہ نیکی کی دعوت دے گا تو اثر بھی ہوتا چلا جائے گا. اب دیکھیں ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ با عمل ہیں اور اثر دیکھیں کہ لاکھوں کو مسلمان کیا، لاکھوں کو کلمہ پڑھایا. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور غوث پاک کیسے با عمل ہیں، کتنوں کو توبہ کروائی، کتنوں کو اسلام قبول کروایا. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. با عمل ہونے کا اپنا ہی فائدہ ہے. ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب با عمل ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک قول پر کیسے معاشرہ تبدیل ہوتا ہے. اور کسی جب بات کی طرف نیت کرواتے ہیں تو عاشقان رسول بڑھ چڑھ کر اس کو لیتے بھی ہیں اور اس پر عمل کرنے کی طرف بھی آتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے دین کی تعلیمات پہنچائیں. یہ ہمارے بڑے ہیں، ان کو دیکھ کر جب ان کی طرح نیکی کی دعوت دینے کی کوشش کریں گے تو بھی بہت فائدہ ہوگا. لیکن چاہوں گا عمران بھائی اس پر کچھ مدنی پھول مزید ارشاد فرمائیں. دیکھیں بالکل با عمل با اثر ہوتا ہے، ایسا ہونا چاہیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بندے کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس کے دل میں اثر کرنا یہ میرا کام نہیں ہے. میرا کام نیکی کی دعوت دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے. میں اپنا کام کروں، ٹھیک ہے. ہم وہ ایک جملہ کہا کرتے ہیں نا کہ ہمارا کام جو ہے نا وہ دعوت دینا ہے، دلوں کو پھیرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ہم جو کام کریں وہ اپنا کام کریں. ہماری زبان سے الفاظ نکلے، ہمارا ثواب کھڑا ہو گیا کہ ایک ایک کلمے پر ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، حضور کے فرامین، اسلام پر عمل ہو گیا. یعنی میں نے اپنا کام کر لیا. اب جب رب کو منظور ہوگا اس کا کنورٹ ہونا، اس کا نمازی بننا، اس کا نیک بننا، اس کا نیکی کی دعوت کو قبول کرنا جب اس کے نصیب میں ہوگا اس وقت ہوگا. لیکن اس کی وجہ سے جو ہے نا میں اپنا کام نہ چھوڑوں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان پر دو چیزیں واجب ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ خود نیک بنے اور دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دے. ٹھیک ہے. اب اگر وہ خود نیک نہیں ہے تو اس کی وجہ سے نیکی کی دعوت دینا نہ چھوڑے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یار میری تو زبان میں تاثیر ہی نہیں ہے، میں تو کسی کو دعوت دیتا ہوں کوئی قبول ہی نہیں کرتا، میں نے تو مدنی قافلوں کے لیے بہت سوں کو دعوت دی، کوئی تیار ہی نہیں ہوا، میں نے تو ہزاروں کو نماز کی دعوت دی ہے، کوئی نمازی بنا ہی نہیں. تو بھائی یہ میرا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے اسے نمازی بنانا، آپ کا کام دعوت دینا ہے. اپنا کام کریں. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بندے پر دو چیزیں واجب ہیں. ایک تو یہ کہ خود نیک رہے اور دوسرا نیکی کی دعوت دے. اب اگر ایک واجب چھوٹ گیا ہے تو اس کی وجہ سے دوسرا نہ چھوڑے. خود اگرچہ نیک نہ بھی ہے تو دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتا رہے تو انشاءاللہ اس کا ثواب ضرور پائے گا. اور جب خود نیکی کی دعوت دیتا رہے گا اللہ نے چاہا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ خود بھی بندہ نیک بن جائے گا. آخری بات حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ کا فرمان بڑا ہی
عالی شان شاندار ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہوں نا، پھر اس پر میں عمل نہ بھی کروں تو مجھے اپنے رب سے اجر ملنے کی امید ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ. یعنی ہم نے جو نیکی کی دعوت دوسرے کو دی، اب وہ اس پر عمل کرے گا تو وہ جو حدیث مبارک کے جو نیکی کی دعوت دے، ہدایت کی طرف رہنمائی کرے، تو اسے جو ہے وہ عمل کرنے والے کا ثواب ملتا ہے. قیامت تک جتنے عمل کرتے رہیں گے ان کے برابر ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کمی واقع نہ ہوگی. تو بھائی اپنا جو کام ہے نا وہ کریں، اور جو کام نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں، وہ رب کی ذات پہ چھوڑ دیں. کیا بات ہے، بڑی پیاری بات ہے خالد بھائی. یہاں میں تھوڑا عرض کرنا چاہوں گا، عمران بھائی نے جو پوائنٹ اٹھایا یہ بہت اہم ہے، کیونکہ معاشرے میں نیکی کی دعوت یا بھلائی کی دعوت یا معاشرے اور افراد کو بہتر کرنے کی کوشش میں ایک بہت بڑی رکاوٹ شیطان وسوسے کی صورت میں ڈالتا ہے، وہ یہی ہوتی ہے جس کو عمران بھائی نے ایڈریس کیا ہے کہ بندے کے دل میں یہ آ جاتا ہے کہ یار میرے کہنے کا فائدہ نہیں ہو رہا، اتنا کہ تھک گیا ہوں، یوں ہو گیا یوں ہو گیا. ایک پہلو آپ نے بیان فرمایا، ایک پہلو عمران بھائی نے بیان فرمایا. دیکھیں اپنے اعتبار سے میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، لوگوں کے دلوں پہ اثر نہیں ہو رہا، تو میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میری زبان جو ہے اس میں تاثیر نہیں ہے، میں گناہگار ہوں، یوں ہوں، میں اپنے بارے میں یوں سوچوں. لیکن ایک جرنلائز کر کے جب ہم بات کریں گے نیکی کی دعوت کی، تو بات وہی ہے جو عمران بھائی نے کہی کہ ہمارا کام، ہم سے جو مطلوب ہے اللہ کو، دین کو، اسلام کو، وہ یہ ہے کہ ہم بھلائی کی بات پہنچاتے رہیں. سامنے والا مانے یا نہ مانے، ہمارا میٹر جو نیکیوں کا ہے اور جو ہم سے رب کا تقاضا ہے کہ تم نیکی کی دعوت دو، وہ دیتے چلے جاؤ. اور ہماری یہ ذمہ داری ہے نہیں، وہ تو بڑے انبیاء کرام جو تھے ان کے بارے میں ہے نا، وما علینا الا البلاغ، کہ ہمارا کام تو پہنچا دینا ہے. تو ہم یہ نہ سوچیں بلکہ پہنچاتے رہیں. ہمارے معاشرے سے بھلائی کی بات کہنے نہ کہنے کی وجہ چھوڑ دینے کی ایک بہت بڑا ریزن یہی ہے، لوگ کہتے ہیں سنتا کوئی نہیں ہے. تو یہ جو کوئی ہے نا، اس میں اپنے آپ کو بھی تلاش کریں. وہ کہتے ہیں نا جی اخبار میں آپ کا نام آیا تھا، کیسے آیا تھا کہ جی پاکستان کی آبادی اتنی ہو گئی، تو آبادی میں آپ بھی شامل ہیں. تو کوئی سنتا نہیں ہے، اس کوئی میں شاید ہم بھی شامل ہیں. ذرا اس پہ غور کر لیں. اللہ اکبر. ایک مثال سے، اچھی مثال سے سمجھایا گیا. مدری چینل کے ناظرین، یہی ایک بڑا پیارا نقطہ ہے. کہا جاتا ہے کہ یوں کریں، مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، مسلمان کو یہ کرنا چاہیے، مسلمان کو یوں کرنا چاہیے. آپ کرتے ہیں؟ ہم مسلمان تو کرتے ہیں یہ عمل. آپ کرتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، مجھے بھی کرنا چاہیے. میں اگرچہ کوتاہی کر رہا ہوں، تو بھائی کوتاہی کیوں کر رہے ہیں جب مسلمان کو یہ کرنا چاہیے؟ آپ مسلمان ہیں، اس عمل کی طرف آ جائیں. اللہ کریم ہم سب کو اعمال خیر کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید آپ کی کال شامل کرتے ہیں. نیکیاں عام کریں، بہت ہی پیارا موضوع. اللہ پاک ہم سب کو نیکیاں کرنے کی اور نیکیاں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ نیک عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے جناب کہ اس کام کو چھوڑو، یہ والا کام کر لو. کمپیریزن کیا جاتا ہے، اور اس سے بہتر تو یہ تھا. کوئی عمرے کے لیے جا رہا ہو تو اس سے کہا جاتا ہے نہیں، اس سے بہتر تھا کہ کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دی جاتی. تو یوں ارشاد فرمائیے کہ اس طرح نیکیوں کا کمپیریزن کرنا یا کسی نیکی کے کرنے والے کو روک کر کسی اور نیکی کی ترغیب دلانا، اس حوالے سے ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے، اور کون سی نیکی اختیار کرنی چاہیے؟ جب دو نیکیاں کرنے کا موقع مل رہا ہو تو ان میں سے کس نیکی کو اختیار کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر. کئی جہات آپ کے سوال کی نکل سکتی ہیں، اور اسپیسیفکلی کنڈیشن کو دیکھا جائے گا کہ کس کنڈیشن میں یہ بات کہی جا رہی ہے. جو نیکی کرنے والا ہے اور وہ فرض کے وقت میں فرض نیکی چھوڑ کر دوسری کر رہا ہے، تو اس کو فرض کی طرف توجہ دلائی جائے گی کہ اہم یہ ہے پہلے فرض ادا کیا جائے، پھر مستحبات اور نوافل ادا کیے جائیں. مزید اس پر مہروز بھائی رہنمائی. قربانی کی حدیث ہے نا قربانی کے بارے میں، کہ قربانی کے دن اللہ کی بارگاہ میں جانور ذبح کرنے سے بڑھ کر کوئی صدقہ مقبول نہیں ہے. دین اسلام میں ترجیحات، پرائرٹیز موجود ہیں، کس وقت کیا کام کرنا ہے. دین اسلام کی خوبصورتی یہی تو ہے، محض کتاب دے کے فارغ تھوڑی کر دیا ہے. اوقات کار جو ہیں اور ایام جو ہے وہ دنوں کا اور لوگوں کی کیفیات فیصلہ کرواتی ہیں کہ اس وقت کیا کام کرنا ہے. البتہ جو پہلو آپ نے بیان کیا ہے کہ اس کو بعض لوگ منفی لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ نیکی کرنے کی کیا ضرورت ہے، فلاں نیکی کر لو، اور اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے کافی تھے، فلاں فلاں فلاں. کہ جیسے عمرے پہ یا حج پہ کوئی جا رہا ہے تو آپ کہیں گے جناب فلاں فلاں کام کرا دو، تو وہ فلاں فلاں کام آپ کروا دو. اسی طریقے سے کوئی اجتماعی میلاد ہو رہا ہے تو اس وقت کہیں گے
کہ اس اجتماعی میلاد پہ اتنا خرچ کرنے کی ضرورت تھی، فلاں کام کروا لیتے. اچھا مزے کی بات یہ بیچارے جو مشورہ دینے والے ہوتے ہیں وہ فلاں کام بھی نہیں کر رہے ہوتے اور یہ کام بھی نہیں کر رہے ہوتے. تو ایسوں کے وسوسے سے بھی بہرحال آگاہ رہنا ضروری ہے. اچھا اس میں یوں بھی ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے، ہمارے ناظرین بھی جانتے ہوں گے، جو عمرے پر زیادہ جاتا ہے نا وہ غریبوں کی مدد بھی زیادہ کرتا نظر آتا ہے. اصل میں عمرہ نظر آ رہا ہوتا ہے، عمرہ نظر آ رہا ہوتا ہے، غریبوں کی مدد نظر نہیں آتی. جو حج پر جاتا ہے وہ فقیروں پر خرچ بھی زیادہ کرتا ہوا نظر آتا ہے. آپ پڑھیں اسلاف کو ہیں، حضرت سیدنا حکیم بن حزام، آپ جب گئے حج کرنے کے لیے تو آپ کے ساتھ 100 غلام تھے، بہت ساری آپ کی جو ہے وہ اپنا سواریاں تھیں، اور سب کو آپ نے جو ہے وہ اللہ کے نام پر آزاد کر دیا، جانوروں کو صدقہ و خیرات کر دیا. اسی طرح دور حاضر میں بھی دیکھا جائے تو بہت ساری ایسی مثالیں نظر آتی ہیں، کیونکہ وہاں جب بندہ جاتا ہے نا تو وہاں سے پھر ایک جذبہ لے کر آتا ہے، وہاں سے پھر ایک رغبت لے کر آتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنے ہیں. جب کنیکٹ رہتا ہے تو انشاءاللہ فائدے بھی ہوتے ہیں. تو ایسا کوئی بھی بندہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں نہیں ملے گا کہ جو یہ کہتا ہو کہ نہیں میں نے جو ہے نا وہ عمرے پر جانا ہے اس لیے میں زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا. ایسا کون ملے گا؟ کیا بات ہے. کوئی ایسا ڈھونڈ کر لے آئے. کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا کہ روڈ پر کوئی بندہ مر رہا ہو اور اسے جو ہے نا وہ کوئی اخراجات وغیرہ چاہیے ہوں اور اسے کہا جائے کہ نہیں یار اس کی مدد کر دو. کوئی ایسا لاکھوں کروڑوں اربوں میں ایک مسلمان نہیں ملے گا جو کہے نہیں میں اس کی مدد نہیں کروں گا، میں عمرے پر جاؤں گا. ایسا تو نہیں ہے. ہاں ایسے واقعات ضرور ملتے ہیں کہ کسی نے عمرہ کرنے کے لیے پیسے جمع کیے، کوئی سید زادی آئی کہ میں اس وقت مجھے مال کی ضرورت ہے، اللہ اللہ اللہ، تو حج کے لیے پیسہ جمع کرنے والے نے سارا کا سارا جو کچھ مال اسباب جمع کیا ہوا تھا وہ سب کا سب اس غریب سید زادی کو عطا دے دیا، پیش کر دیا ان کو. بالکل. اور جب ان کو پیش کر دیا یہ لے کر چلی گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے آئے اور آقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر ارشاد فرمایا کہ تم نے جو یہ میری شہزادی کی مدد کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے تم سے قبول فرما لی. یہ وہ بات ہے، اور بے شمار اس طرح کی مثالیں ملیں. آپ نے شروع میں صحیح بات کہی تھی کہ اس سوال تو بڑا سادہ سا کر دیا تھا. بعض اوقات سادی بات میں اتنی گہرائی اور گہرائی ہوتی ہے کہ اس کی پرتیں کھولتے چلے جائیے. گفتگو ہو رہی ہے تو ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کسی ایک بھلائی کو، کسی ایک اچھائی کو اختیار کر لیتے ہیں اور اس کی نسبت کسی بڑی برائی میں مبتلا ہوتے ہیں. مثال کے طور پر مارکیٹس میں یہ دیکھنے میں آتا ہے بعض اوقات کہ جناب قرضہ دبایا ہوا ہے، مال دبایا ہوا ہے سامنے والے کا، جو بھی آ رہا ہے اسے چائے پلا رہے ہیں، بسکٹ کھلا رہے ہیں، خیر خواہی کر رہے ہیں، مہمان نوازی کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں اچھا خوش اخلاق بھی ہے. اخلاق سے مراد ہے کہ بد تہذیبی نہیں کرتا، گالیاں نہیں دیتا، آوازیں بلند نہیں کرتا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی مارکیٹ میں یہی کہا جاتا ہے کہ یار یہ کھلانا پلانے کی کیا ضرورت ہے. اگرچہ یہ نیکی تو ہے، بھلائی تو ہے اگر مہمان نوازی کر رہا ہے وہ، اصل نیکی اصل بھلائی تو یہ نا جو قرض دبایا ہوا ہے، جو مال دبایا ہوا ہے وہ اس کو لوٹاؤ. تو یہاں پہ یہ کہنا درست ہے کہنے والوں کا، اگرچہ انداز ان کا بعض اوقات تلخ ہو جاتا ہے لیکن بات درست ہے کہ جناب یہ جو آپ خیر خواہیوں پہ، کھانے پہ، پینے پہ، گھمانے پہ، سیر سپاٹے پہ پیسے خرچ کر رہا ہو، رقم خرچ کر رہا ہو، اس کے بجائے جو اس بیچارے کا اصل ایسڈ ہے جو آپ دبا کے بیٹھے ہوئے وہ دو نا. مہروز بھائی اس کا جواب پھر اسی صورت میں آئے گا نا کہ دین اسلام نے ترجیحات کا تعین کیا ہوا ہے. تو دین اسلام نے جن ترجیحات کا تعین کیا ہوا ہے بندہ ان کو دیکھ لے. بالخصوص جو فرض نیکیاں ہیں پیسے خرچ کر کے کی جاتی ہیں ان میں وہ کرنے والے عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ حقوق اللہ کی رعایت کرتے ہوئے کام کرتے ہیں. سبحان اللہ. حقوق اللہ کی رعایت میں حقوق العبد یوں شامل ہے کہ اس پر عمل کرنے کا بھی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. وہ اللہ کا حق بھی ہے، جو حق عبد ہے وہ اللہ کا حق بھی بنتا ہے، بندے کا حق بھی بنتا ہے. اللہ کا حق ایسے بنتا ہے کہ یہ بندے کا حق ہے، یہ اللہ نے ہی بتایا ہے. تو ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اللہ کریم ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. مزید کال لیتے ہیں. ماشاء اللہ، مرحبا. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے مرحبا. تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا. اللہ بھی بہت پیارا موضوع ہے، نیکیاں عام کریں. تو مدنی پھول عطا فرمائیے کہ نیکیوں کے حوالے سے ایک اس کا اظہار ہے، ایک اس کا چھپانا ہے. تو اظہار والی نیکیوں کے معاملے میں کیا ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے، اور جو نیکیاں چھپائی جائیں، جو خاموشی سے یا چپکے سے کر دی جائیں، اس کے بارے میں ہمارا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے. اور نعت خواہ اسلام بھائی سے عرض ہے یہ کلام سنا دیجیے. حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب. ایسا مغفرت، ایمان و عشق کی سلامتی کی دعا فرما دیجیے. ماشاء اللہ. اللہ کریم
آسانی عطا فرمائے، ایمان و عشق سلامت رکھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق رہے، اللہ سے عشق رہے، تو یہ یقیناً پار لگانے والا ہے۔ زبیر بھائی، سوالات کے ساتھ ساتھ فرمائشیں بھی آتی جا رہی ہیں، تو فرمائشیں آپ نوٹ کرتے چلے جائیں، انشاءاللہ پھر آپ کی طرف آتے ہیں۔ نیکیاں جو چھپانے والی ہیں بھائی، ان کو چھپا کر ہی کرنا چاہیے، سادہ سمپل اور آسان سی بات یہ ہے۔ اور جن پر اعلان کرنا ہے، جو دکھا کر کرنے والی ہیں، ان کو دکھا کر ہی کرنا چاہیے۔ جماعت سے نماز ادا کرنا، یہ دکھا کر کرنے والی نیکی ایک انتہائی موٹی سی مثال، تو وہ جماعت سے نماز جماعت کے ساتھ ہی ادا ہوگی، اور یہ دکھانا بھی ہوگا، اور اس سے بہت سارے فوائد ہیں نماز با جماعت ادا کرنے کے۔ اللہ کریم ہمیں مستقل مزاجی کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کو ان کے حقوق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے۔ مزید کال لیتے ہیں۔ پیارے خالد انکل، میرا نام فاطمہ تاریہ ہے، میں ناباد سے عرض کر رہی ہوں۔ پیارے خالد انکل، آپ مجھے یہ کلام سنا دیجئے۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، جزاک اللہ خیرا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے منشن آباد سے، آئیے سنتے ہیں کلام۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو، حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو، مدینہ دیکھیں گے ہم بھی، مدینہ دیکھیں گے، خدا را آقا غلاموں پہ ایسی رحمت ہو، نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا، نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، تمہارے روضے پہ جس وقت حاضری ہوگی، یقین ہے کہ بہت پیاری وہ گھڑی ہوگی، زباں پہ ورد رہے گا درود کا اس دم، نگاہ گنبد خضرا کو چومتی ہوگی، یا سیدی ہمیں دیدار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، جو رنگ و نور سے روشن مدینہ سارا ہے، خدا نے آقا تمہارے لیے سوارا ہے، ہم اس لیے تو مدینے کو یاد کرتے ہیں، سنا ہے ہم نے مدینہ بہت ہی پیارا ہے، بلاوا اب میرے سرکار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ کریم ہم سب کو مدینہ منورہ کی با ادب بعض اوقات حاضری نصیب فرمائے۔ اور یہ جملہ کہتے ہوئے مجھے صوفی اقبال صاحب یاد آئے، ایک مرتبہ انہوں نے توجہ دلائی تھی اس پر کہ جب مدینہ پاک کا نام لے تو کچھ اضافی بھی ساتھ لگائیں،
اضافی تو خیر کیا ہوگا، ان کا جملہ کچھ اور تھا، یہ میرا لفظ ہے کہ کچھ اوصاف بھی، اوصاف مدینہ منورہ بھی ذکر ہونے چاہیے، اللہ کریم خیر دے۔ اچھا بھائی، میرا نام محمد عمران ہے، مجھے ایک کلام سنا دیں۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ اچھا، موڑا خود سے میسج ہے اور اس کلام کی فرمائش ہے مجھے، اچھا یہ کلام سنا دیں۔ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ۔ زبیر بھائی سے عرض ہے یہ کلام سنا دیں۔ کون سا جی؟ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ایک گلے چیدہ، واہ جی واہ۔ پھول نگر سے میسج ہے میرا گدا میرا منگتا، یہ کلام سنا دیں۔ اچھا جی، ماشاء اللہ، بیوٹیفل پروگرام، جزاک اللہ۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا کوئی کلام سنا دیں، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس کلام کی فرمائش آئی ہے۔ اچھا جی، السلام علیکم، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض کرنی ہے مشتاق اتاری بھائی کا کوئی کلام سنا دیں۔ سبحان اللہ، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے اور دین و دنیا کی خوشیاں دے۔ گھر میں نیکیوں والا ماحول کیسے بنائیں؟ کوشش تو کرتے ہیں لیکن نیکی کی طرف کوئی نہیں جاتا، نہ صبح کی نماز نہ شام کی۔ آپ کوئی نسخہ بتائیں، ٹھیک ہے جی، اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اس پر آگے چل کے رسپونڈ کرتے ہیں۔ مزید سوال ہے، آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، اس کلام کی کل بھی فرمائش آئی تھی اور آج بھی فرمائش ہے، ٹھیک ہے۔ ٹاپک کی اپریسیشن کے میسیجز ہیں، جزاک اللہ، مبلغین کی اپریسیشن کے میسیج ہیں، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اچھا جی، ایک میسیج اور شامل کرتا ہوں۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ ان میں سے چنیدہ کلام آپ چاہیں سنا دیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ خاک مجھ میں سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، رحمت نہیں فقط ہم پر، ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر، غیر کا بھی خیال رکھا ہے، غیر کا بھی سنبھال رکھا ہے۔ جو فقیران شاہ بطحا ہے، جو فقیران شاہ بطحا ہے، ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے، ان کی گدڑی
جاتا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا۔ تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں۔ تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا۔ مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ گناہوں سے بچنا مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی ایک بہت ضروری کام ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن لائے وہ ہمیں دونوں باتوں کا حکم ارشاد فرماتا ہے، نیکی کو پھیلانا اور گناہوں سے روکنا۔ مومنین کے اوصاف بیان کیے کہ مومن کون ہوتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو نیکی کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں ہی چیزیں نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں اپنا کردار رکھتی ہیں۔ گناہ رکے گا تو نیکی پروان چڑھتی چلی جائے گی، صرف نیکی ہی پروان چڑھتی جائے، گناہ بھی بدستور قائم رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک میان میں دو تلواریں والا معاملہ ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق خیر نصیب فرمائے۔ بھلائی یہ ہے کہ بندہ نیکی پسند ہو اور پھر ہر طرف نیکی پسند ہو، ہر معاملے میں وہ نیکی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ہی ترجیح دے اور اسے ہی اختیار کرے۔ اللہ کریم کاش ہمیں ایسا بنا دے جو نیکی پر ہاتھ رکھنے والے ہوں، نیکی کو لینے والے ہوں، اسے قبول کرنے والے ہوں۔ آئیے مفتی شفیق صاحب کا ایک پیکج شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کچھ اپنے پیارے بندوں کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ بندے سارے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ جی نے بیان فرمائے کہ یہ رحمان کے بندے ہیں، یہ رحمان کے بندے ہیں، وہ واقعی ہی اللہ کے بندے ہیں اور ان کے اوصاف ہمیں پڑھنے چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ایسے بندوں کے انداز، طریقے، اوصاف وہ بیان فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ارشاد فرمایا اور رحمان کے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں،
اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام، بس سلام۔ آگے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، یہ بھی اللہ کے بندوں کا ایک طریقہ ہے۔ کامل ترین انسان اور کامل مومنین، ان کے یہ اوصاف میں سے یہ عمل بھی ایک بیان کیا جاتا ہے کہ رات کو بھی کچھ نہ کچھ وہ اٹھ کر عبادتیں کرتے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، کچھ قیام بھی کرتے تھے، آرام بھی فرمایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی طویل قیام ہوتا، قلیل آرام ہوتا، اور کبھی کبھی قلیل آپ قیام فرماتے اور کچھ آرام زیادہ فرما لیتے۔ سورہ مزمل میں بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کیا محبوب قیام آپ رات کو کریں مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ، اور جب قیام کریں تو پھر ٹھہر 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 کر قرآن پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیں۔ یہ بھی ایک انداز ہے، سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، اور ان کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں اور وہ دوڑتے اور امید کرتے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خیرات بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ یا ان کی شان کو بیان فرمایا گیا ہے کہ جو رات کو بھی کچھ قیام کریں، اپنے کروٹوں کو، اپنے بدن کو، جسم کو بستروں سے جدا کر لینے والے۔ فرمایا قیامت کے دن ایسوں کو بلایا جائے گا، اور وہ لوگ جن کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے، بستروں سے جدا رہتی ہیں، ان کو قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا کہ وہ آئیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہم قلیل، اور وہ تھوڑے ہوں گے اور کھڑے ہوں گے تو اللہ انہیں بلا حساب جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم ان میں ہمیں بھی شامل فرمائے، بلا حساب کتاب جنت میں جانے والے۔ واہ خرم بھائی، سوال ہمارے پاس میسیجز کی صورت میں آیا تھا، میں نے پڑھا تھا کہ گھر میں کس طرح نیکی کی دعوت دی جائے اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، کیسے سمجھایا جائے؟ یہ عام طور پر یہ بہت سارے اسلامی بھائیوں کو یہ سوال ہوتا ہے کہ یار کس طرح گھر کے اندر نیکی کا ماحول کس طرح سے بنایا جائے۔ عام طور پر اس کے اندر انسان کو چاہیے حکمت عملی کو اختیار کرے۔ ایک بھائی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے گھر میں وہ بھی کڑتے تھے، کوئی ایسی بات دیکھ لیتے جو خلاف شرع ہوتی، تو وہ ان کا ایک بڑا پیارا انداز تھا، میں والد صاحب کو کیسے بولوں یا میں اپنے بھائیوں کو کیسے بولوں۔ وہ سوتے ہوئے ان کے تکیے کے نیچے ایک پرچی رکھ دیتے تھے، اور وہ صبح اٹھتے تو ان کے والد صاحب پڑھتے۔ اچھا وہ خاموش زیادہ رہتے تھے، اور والد صاحب اکثر میری ان سے بات کی طرح، تو ایک دفعہ لا کر انہوں نے پیپر دکھایا، اور اس کو دیکھو، مجھے اس نے اگر نماز کی دعوت دینی ہے یا مجھے کوئی اچھی بات بتانی ہے، مجھے منہ سے کہہ دے۔ خاموش رہتا ہے، میں چاہتا ہوں یہ بولے، لیکن کیا کرتا ہے، مجھے کوئی بات کرتا ہے یہ لکھ کر میرے سوتے ہوئے میرے تکیے کے نیچے رکھ دیتا۔ تو وہ وہ کرتے وہ تھے، وہ اس اسلامی بھائی نے کیا طریقہ تھا، خود کو خاموشی میں رکھا اور لکھ کر گھر والوں کو کہ دیتا رہا۔ تو اب بات کرتے ہیں، بیانات بھی ماشاءاللہ وہ کرتے ہیں، لیکن گھر والوں کی اصلاح کے لیے انہوں نے ایسا طریقہ رکھا کہ میرے سے بولنے میں کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو جائے کہ والد صاحب کا ادب میرے ہاتھ سے جاتا رہے۔ تو اس انداز سے بھی انہوں نے نیکی کی دعوت دی، اور ماشاءاللہ گھر کے اندر ماشاءاللہ پورا گھرانہ الحمدللہ آج مذہبی ماحول کے اندر رچا بسا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور اسلامی بھائی کا مجھے ذاتی طور پر پتہ ہے، انہوں نے بڑی اچھی حکمت عملی سے کام لیا۔ ان کے گھر والے مدنی ماحول میں رچے بسے تو نہیں تھے، مگر یہ ہے کہ گھر کے اندر کچھ ایسے معاملات تھے جیسے جنات وغیرہ کے، کچھ اس طرح کے روحانی معاملات میں وہ پریشان تھے۔ تو انہوں نے گھر والوں کو یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اتنی جگہ پر ہم نے روحانی علاج کروایا، فائدہ نہیں ہوا، تو بہتر یہ ہے کہ ہم خود کو بدلیں، کیونکہ کچھ روایتیں اس نے بتا کر کہا کہ اب ہم ہر پیر کو گھر کے اندر وہ اجتماع کی تھوڑی سی وہ رکھتے ہیں اور ذکر اللہ کریں گے۔ اللہ کا جس گھر میں ذکر ہوتا ہے وہاں پر شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں جہاں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ تو بس چھوٹے سے ایک اجتماع کا اس نے ایونٹ رکھا کہ بس 20 منٹ کا ہوگا، ہم 10 منٹ کا ایک چھوٹا سا ایک نعت شریف اور بیان کریں گے اور 10 منٹ کا ذکر کریں گے۔ اچھا یہ گھر والوں نے کچھ نے مانا، کچھ نے نہیں مانا۔ اور کیا ہوا، جو مانتے تھے ذکر کرتے تھے گھر میں، اس دوران جو ٹیلی ویژن دیکھنے والے تھے وہ ٹیلی ویژن بند کر دیتے، پھر وہ آہستہ آہستہ بیٹھنے لگے۔ اب ان کے گھر کا ایک معمول ہے
کہ گھر میں باقاعدگی سے وہ لوگ یہ 20 منٹ کا انہوں نے اجتماع کی جو سیٹنگیں کی بھی، اب الحمدللہ ان کے پورے گھر کے اندر تمام لوگ جو مطلب جن کو منہ سے کہہ بھی نہیں پاتا تھا شرم جھجک کی وجہ سے یا ویسے ہی کسی کے روب کی وجہ سے نہیں کہہ پاتا تھا، آج وہ چھوٹے سے درس کی وجہ سے جو اس نے اہتمام رکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے کہہ بھی پاتا ہے یوں، اور روحانی معاملات میں بھی بتا رہا ہے کہ گھر والوں کو فائدہ ہوا، تو یوں اس وجہ سے گھر والے اور اس درس کو ہے نا یعنی جاری رکھتے ہیں، بلکہ خود کہتے ہیں آج درس نہیں دینا، آج یہ نہیں کرنا۔ تو یہ ایک حکمت عملی کے ساتھ گھر والوں کو لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس طرح فورس نہیں کرنا چاہیے اور اس انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کی ذات سے متنفر ہو جائیں۔ اگر آپ کی ذات سے متنفر ہو گئے پھر آپ کی باتوں کو کس طرح سے وہ لیں گے؟ تو پہلے اپنی کردار اچھا کر لیں، پھر اس کے بعد حکمت عملی کے ساتھ اس طرح کی کوئی بھی ترکیب کی جا سکتی ہے کہ جس سے گھر والے نیکی کی بات پہلے سننے والے بن جائیں، پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ نمازوں کے علاوہ اور دیگر معاملات بھی وہ آرام سے نبھانے لگ جائیں گے۔ سبحان اچھا، اس کے اندر خالد بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھر میں رہتے ہوئے سب سے پہلے تو اپنی پوزیشن کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ میری گھر کے اندر حیثیت کیا ہے۔ لیکن شرعی حوالے سے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر تبھی احکام لاگو ہوں گے نا کہ جس منصب پر وہ ہوگا یا جو اس کی ذمہ داریاں ہوں گی، اگر گھر کا سرپرست ہے تو پھر گھر والوں کو نیکی کی دعوت کیسے دینی ہے یہ الگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر جو ہے وہ گھر میں بچہ ہے چھوٹا تو گھر والوں کو کیسے دینی ہے نیکی کی دعوت تو الگ چیز ہوگی۔ اگر گھر میں جو ہے وہ اپنا بیٹی ہے تو وہ کیسے گھر والوں کو نیکی کی دعوت دے گی الگ ہوگی۔ تو پہلے اپنی پوزیشن کو گھر کے اندر جو ہے وہ نافذ کا دیکھ لے، ریئلائز کر لے اپنی پوزیشن کو کہ میری حیثیت، میرا مقام گھر کے اندر، میرا منصب گھر کے اندر کیا ہے۔ پھر وہ حدیث مبارک نبی پاک علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فرمایا تم میں سے جو کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، یعنی طاقت سے روک لے۔ یہ اس صورت میں ہوگا کہ گھر میں اگر سرپرست ہے، والد ہے، گھر میں یہ بڑا ہے، اس صورت کے اندر ہے، اور یہ اس تناظر کے اندر میں یہ حدیث مبارک کو بیان کر رہا ہوں۔ اچھا، پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے طاقت سے روکنے کی ہمت نہیں ہے یا استطاعت نہیں ہے تو فرمایا پھر اپنی زبان سے اس برائی کو روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اتنا بھی نہیں ہے تو کم از کم دل کے اندر اس برائی کو جو ہے برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، صحیح مسلم کی حدیث مبارک، حضور نے فرمایا یہ سب سے کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ تو یہ تین جو ہے وہ صورتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی صورتحال کو گھر کے اندر دیکھ لے کہ آپ گھر کے اندر کیا مقام رکھتے ہیں اور کس طرح آپ نے چلنا ہے۔ اور نگران شورا نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ گھر کے اندر اپنی نیکی کی دعوت دینی ہے، یا پھر وہ سوسائٹی، وہ چار لوگ جس کے ساتھ آپ دن رات گزارتے ہیں، زیادہ وقت آپ کا ان کے ساتھ گزرتا ہے، اگر ان کو نیکی کی دعوت دینی ہے نا تو آپ کا کردار ان کو زیادہ داعی دے گا، آپ کا کردار ان کے لیے زیادہ دعوت کا اثر جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ اگر آپ کا کردار ایسا ہے کہ وہ درست نہیں ہے، غیر اخلاقی حرکتیں ہیں، یا پھر نمازوں کی معاذ اللہ پابندی نہیں ہے، یا اور کوئی بھی معاملہ ایسا ہے، تو پھر جو ہے نا وہ قریب رہنے والے لوگ جو ہے نا وہ متاثر نہیں ہوتے۔ ہاں، اپنے کردار کو اچھا رکھیں، اپنی پوزیشن کو ریئلائز کر لیں، پھر اپنے گھر کے اندر دیکھیں کہ ہمارے گھر کو کیسے جو ہے وہ مزید نیکیوں کی طرف راغب کرنا ہے، تو انشاءاللہ راہیں مزید کھلیں گی۔ اور یوں ایک گھر سے دیا جلتا رہے گا۔ اپنے اس طرح کا الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت یہ دیکھی ہے کہ ایک گھر سے دوسرے گھر، دوسرے سے تیسرے، اور بالآخر الحمدللہ پورا محلہ، اور پھر اس سے مزید جو اجتماعات ہیں، نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہے، یہ وائرل ہوتا چلا جاتا ہے، پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کریم توفیق خیر عطا فرمائے۔ لیکن یہاں مہروز بھائی سے میں یہ سوال عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم کسی کو کس حیثیت میں روکیں برائی سے؟ ایسا کوئی عہدہ نہیں ہے، ایسا کوئی منصب نہیں ہے، تو ہم ہوتے کون ہیں روکنے والے؟ یا کبھی کبھار جس کو روکا جا رہا ہے، برائی سے نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے، اس کا یہ سوال ہوتا ہے آپ کون ہوتے ہیں، کیا کیا جائے؟ ہم مسلمان ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے مسلمان کی شان یا مسلمان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ رکھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی بات ہو۔ تو یہ آپ کون ہوتے ہیں کہنا جیت نہیں ہے؟ جی، یہ جیت نہیں ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ عام طور پر یہ جملہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگلے کو خاموشی کروا دیا جائے، تمہارا مجھ پر کیا حق ہے تم مجھے منع کر رہے ہو؟ ہاں، آپ کون ہیں یہ وہی میں عرض کرنے لگا تھا۔ اصل میں ہم یہ ہیں کہ جی ہم اپنا بھی بہتری چاہ رہے ہیں، آپ کی بھی بہتری چاہ رہے ہیں۔ جو افراد یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، خالد بھائی آپ نے بہت اچھا جملہ کہا ہے، وہ چپ کرانے ہی کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں،
ان کو نہ اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے، نہ معاشرے کا مفاد عزیز ہوتا ہے، نہ کہنے والے کا مفاد عزیز ہوتا ہے. انہیں صرف بات یہ چبھ رہی ہوتی ہے کہ جی ہماری زندگی میں دخل اندازی کیوں کی جا رہی ہے. تو جناب عالی آپ کی جو ایک پرسنل لائف ہے نا، جو معاشرے پہ اثر انداز نہیں ہو رہی، اس پہ تو کم ہی لوگ ڈائریکٹ جو ہے نا کوئی بات کرتے ہوں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں جب روک ٹوک کا عمل ختم ہو جائے گا تو وہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ نہیں لے گا، وہ جانوروں کا جنگل بن جائے گا. تو لہٰذا ہم جنگل میں نہیں رہتے، ہم معاشرے میں رہتے ہیں، اور یہاں پہ ہمیں اچھی بری باتیں بچپن ہی سے سکھائی جا رہی ہوتی ہیں. کسی بھی فرد کو لے لیں، کسی بھی گھر کو لے لیں، کسی بھی یعنی نظریاتی حدود میں رہنے والے شخص کو آپ لے لیجئے، بچپن ہی سے اس کی یہ تربیت ہو رہی ہوتی ہے کہ بیٹا یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ آپ کے لیے فیوریبل ہے، یہ فیوریبل نہیں ہے. تو ہم اس چیز کو اگر دیکھیں خالد بھائی، تو پورے معاشرے کو جتنی نیکی کی دعوت کی آج ضرورت ہے، اس سے پہلے شاید نہیں تھی. کہ آج جو ہے وہ معاشرہ مٹھیاں بند کر کے، ایک تو ہے نا کہ جہنم کی طرف بھاگ رہا ہے، یقیناً یہی بہت بڑی بات ہے کہ جہنم کی طرف بھاگ رہا ہے، گناہوں کے دلدل کی طرف بھاگ رہا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف معاذ اللہ بھاگ رہا ہے. لیکن یہ بہت بڑی بات ہونے کے باوجود لوگوں کی نظروں میں شاید چھوٹی ہو گئی ہے. تو دوسرے پہلو کو بھی دیکھ لیں کہ آج معاشرے میں نفسا نفسی ہو گئی ہے. آج معاشرے میں وہ بگاڑ پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی آپ کا ہمدرد مونس و غمخوار نہیں ہے. آج کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ بیٹھ کر آپ اپنی نعمتوں کے بارے میں تذکرہ کریں اور یہ اطمینان رکھیں کہ مجھ سے حسد نہیں کیا جائے گا، مجھ سے جیلیسی نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے. تو آپ اگر ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں، ایک ایسا ہمبل معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں جس میں ایک دوسرے کا احترام ہو، ایک دوسرے کی محبت ہو، ایک دوسرے کو سپورٹ دینا ہو، تو اس کے لیے ہمیں نیکی کی دعوت جسے ہم کہتے ہیں، بھلائی کی باتیں وہ عام کریں. اور یہ ہم شروع میں ہی وضاحت کر چکے ہیں کہ صرف یہی نہیں نماز پڑھو، یقیناً یہ نیکی کی دعوت اور بڑی اعظم نیکی کی دعوت ہے کہ جناب نماز پڑھو، کیونکہ نماز دیگر برائیوں سے بھی روک لے گی. قرآن پڑھو، یہ نیکی کی دعوت ہے، قرآن دیگر برائیوں سے بھی روک لے گا. تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپناؤ، یہ نیکی کی دعوت ہے، اور اللہ نے چاہا تو یہ سنتیں آپ کو دیگر برائیوں سے بھی روک لیں گی. تم قافلے میں سفر کرو، انشاءاللہ قافلے میں جاؤ گے، نیکیاں خود بھی اختیار کرو گے، دوسروں کو بھی دعوت دو گے. اللہ نے چاہا تو تمہاری زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دے گا. تم اپنے گھر کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے ایک بہتر شخص بن کر آؤ گے. خالد بھائی، یہ جو کہا جاتا نا تم کون ہوتے ہو، تو یہ اصل میں جو ہے خواہشات کے بندے ہیں، یہ خواہشات کے افراد ہیں. اور یہ ایسے بہت سارے ملیں گے آپ کو. یہ بھی نیکی کی دعوت کا ایک حسن ہے نا کہ وہ سوز بلال اور سوز اویس جو ہے وہ کیسے ملے گا. تو ایک قافلے میں مجھے اسلامی نے بتایا، بہت پرانی بات ہے کہ جی ہم پڑھتے ہیں سوز اویس دو مجھے، سوز بلال دو، تو یہ کیسے ملے گا. تو انہوں نے بولا اس کا ایک ذریعہ نیکی کی دعوت دینا ہے کہ جب آپ کسی کو بھلائی کی بات بتائیں گے، اچھائی کی بات بتائیں گے. خیر اب تو کنڈیشن بہت مختلف ہے اللہ کی رحمت سے، لیکن پھر بھی کہیں کہیں یہ جملے سننے کو مل جاتے ہیں. بھائی آپ کون ہوتے ہو، آپ میرے سے کیوں بات کر رہے ہو، میں جو دل چاہے کروں. اور اس سے بھی سخت جملے عمران بھائی بعض اوقات آ جاتے ہیں. تو اس موقع پہ جو کہنے والے کی اپنی کیفیت ہوتی ہے نا، وہ اس کے درد کو جگا دیتی ہے. اس کی اندرونی جو کیفیت ہوتی ہے، قلب کا جو سوز ہوتا ہے، وہ بڑھا دیتی ہیں. تو ہم اس کو چھوڑے نہیں. اور وہ جو شروع میں نے بات کی تھی اسی پہ چلیں، اختتام کی طرف لے آتے ہیں کہ سورہ عصر میں جو تواصوا بالحق کہا، تو اس کے ساتھ تواصوا بالصبر بھی کہا ہے کہ تم حق کی دعوت دیتے رہو، صبر کی دعوت دیتے رہو. اور اس میں ربط یہ ہے کہ جب تم حق بات کرو گے تو سارے ہی خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیں، اسے تسلیم کر لیں، اس پہ عمل پیرا ہو جائیں. ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ جب تم حق اور سچ کی بات کرو تو تمہارا ساتھ دینے والا کوئی ہو نہ، تم پہ پتھر اٹھانے والے ہو، کانٹے بچھانے والے ہو. اگرچہ ہمیں اس کا تجربہ نہیں ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نیکی کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، تو طائف کی وادی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک چپل جو تھی، مبارک نالین جو تھے، وہ خون مبارک سے بھر گئے. اور آپ دیکھیے صبر کی تلقین کیسی ہے. قرآن نے جو کہا کہ صبر پہ قائم رہو یا صبر کی تلقین کرو، کہ خالد بھائی ایک صبر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہی نہیں، تو آپ کے پاس صبر کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہوتا. صحیح سمجھ کیا کریں گے، صبر نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے، صبر ہی کریں گے. باس کے سامنے جو ماتحت ہوتا ہے کیا کر رہا ہوتا ہے، صبر ہی کر رہا ہوتا ہے. باس غلط بھی ہے تو صبر. تو یہاں پہ آپ دیکھیے جو طائف والا واقعہ، یہاں پہ دیکھیے کہ فرشتہ آتا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے، اور وہ کہتا ہے، یعنی اختیار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیجیے.
آپ حکم دیجیے اس وادی جو ہے پہاڑوں کے درمیان ہے، پہاڑوں کو ملا دوں گا، ان کا جو ہے نا کچوبر گویا کے نکل جانا ہے نا، ان کو مر کھپ جانا ہے، لیکن صبر دیکھیے، فرما رہے ہیں کہ نہیں مجھے ان کے آنے والی نسلوں سے ہدایت کی امید ہے۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ جناب عالی ہم انشاءاللہ آئندہ بھی نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے اللہ نے چاہا تو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ صبر کا دامن بھی پھر تھام کے رکھیے۔ دعوت اسلامی سے میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید سینکڑوں نہیں ہزاروں افراد وہ وابستہ ہیں کہ جب انہیں پہلی دفعہ کسی چیز کے لیے دعوت دی گئی ہوگی تو انہوں نے شاید یہ کہا ہو کہ جاؤ یار اپنا کام کرو، کہ آپ چلو ہم آتے ہیں۔ اور ایسے موقع پہ جو کہا جاتا ہے نا کہ آپ چلو ہم آتے ہیں، تو یہ کس لیے ہوتا ہے وہ سبھی جانتے ہیں۔ تو لیکن آج وہ آ چکے ہیں، خود میری اپنی مثال ہے تو اوروں کی کتنوں کی مثال ہوگی اللہ کی رحمت سے۔ تو آپ نیکی کی دعوت دینا چھوڑے نہیں، بھلائی سے روکنا چھوڑے نہیں۔ یہ تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آنے کی بات ہے۔ آپ جو لوگ دین اسلام میں آئے نا ابتدائی طور پر جو کلمہ گو ہوئے، آپ دیکھیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر اولاً کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن وہ جو پہلے کہتے تھے کہ یہ تم غلط کہتے ہو، تم ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہو، تم یوں، تو بالآخر پھر ان کو ماننا پڑا اور آنا پڑا دین کی طرف۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس میں سکون ہے، اس میں نجات ہے، اس میں کامیابی ہے، اس میں بھلائی ہے۔ دین کی طرف آئیں، دین کے احکامات کی طرف آئیں، ان کے اصولوں کی پاسداری کی طرف آئیں۔ یہ جب چیزیں شامل ہماری زندگی میں ہوں گی نا تو ہمیں اندر سے اطمینان انشاءاللہ محسوس ہوگا۔ سلسلے کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم اس یقین کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم نیکیاں پھیلانے والے بنیں گے، گناہوں کے سیلاب کے آگے بند باندھنے والے بنیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ و سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوغانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تو قابل نقا، غوث اعظم امام تو قابل نقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی